اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں راتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں۔ حضرت گرامی، عالمی منظرنامے پر اگر آپ غور کریں تو صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں میں مذہبیت اور گروہ بندی ہے، بلکہ کسی بھی دین کے ماننے والے مختلف گروہ اور فرقوں میں بٹے آپ کو نظر آئیں گے۔ عیسائیت کو آپ دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، ہندو مت کو دیکھیں، بدھزم کو دیکھیں، جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو سارے مذاہب اور ادیان مختلف گروہوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کے یہاں بھی صورتحال ہماری صورتحال سے بہتر نہیں ہے، بدتر ہے۔ بس ہم لوگ چونکہ اپنی خبر رکھتے ہیں اس لیے بڑا واویلا مچاتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر، کتاب اللہ اور سنت رسول کی بنیاد پر، جیسا کہ فاضل خطیب نے اپنی گفتگو میں کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو امور کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول۔ ضرورت ہے ان کو معصوم مصادر کو مضبوطی سے پکڑنے کی، ان پر غور کرنے کی اور اپنی عملی زندگی میں ان کو جامع پہنانے کی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فاضل مقرر کی گفتگو رنگ لائے گی اور کتاب و سنت کی بنیاد پر آج کی کانفرنس کے شرکا اپنے آپ کو متحد کرنے کی، جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت گرامی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مائک اور لائٹ کے ذمہ داران کا، جنہوں نے خوبصورت نظم دیا اور کانفرنس اپنے کامیابی کی جانب رواں ہے، اور میں مہمان گرامی قدر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کی ہے، اور اپنے مہمان علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ قادر باقی رہیں گے، پوری غیرت کا ثبوت دیں گے، ایمانی حمیت کا ثبوت دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی یہاں آمد کو اپنے لیے خالص کر لے اور آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ عورتوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بڑے اطمینان کے ساتھ باہمی گفتگو کے بجائے اسٹیج پر جو گفتگو پیش کی جاتی ہے اس کو بغور آپ سماعت کیجئے اور آپسی گفتگو سے گریز کیجئے، قطعی طور پہ اپنی نشستوں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ آئیے حضرات، فاضل علماء کرام کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ ایک نوجوان شاعر جسے دنیا جان عالم گورکھپوری کے نام سے جانتی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے آپ کے مترنم لب و لہجے میں نعتیہ شاعری سماعت کی تھی۔ آج پھر ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں نعتیہ چند اشعار پیش کریں۔ جناب جان عالم۔